رضا رومی صاحب، جب یہ اس پروجیکٹ کی بات کی گئی یا اس کا اعلان کیا گیا ٹرمپ کی جانب سے، جو کہ آج صبح سے جس کا آغاز ہونا تھا، ابھی تک تو اس متعلق کوئی موجود نہیں کہ کیا آیا وہاں سے کچھ بڑے جہاز نکل پائے ہیں نہیں نکل پائے، کس طرح اسکارٹ کیا گیا یا تحفظ دیا گیا. مگر ساتھ ہی ایرانی میڈیا سے جو خبر آنا شروع ہوئی وہ امریکی جہازوں کو ایرانی میزائل حملے نے نشانہ بنایا ہے. کیا کہا جا سکتا ہے اس پروجیکٹ کو پہلا بڑا دھچکا ہے؟ کیا نام نہاد سیز فائر کا بھرم بھی ٹوٹے گا، یا اس کو کہا جائے کہ صرف ٹرمپ کی اپنی ایک سوچ ہے یا ایک ناقابل عمل تصور ہے جو اس نے رکھ دیا ہے، ایکچولی وہ آف ریمپ ہی چاہ رہا ہے پوری سچویشن سے؟ جی عائشہ، آپ نے خود ہی جو یہ آف ریمپ کا ذکر کر کے اس پورے منصوبے کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے. در حقیقت یہ ایک آف ریمپ کی کوشش بھی ہے، کیونکہ دیکھیے جو بات زیادہ میڈیا میں جس کا ذکر ہو رہا ہے، مغربی میڈیا میں بھی، اور اس زاویے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک طرح کی پسپائی دکھتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ابتدائی حکمت عملی بہت جارحانہ تھی، اور اس میں ایران پہ بھرپور دباؤ ڈالنے کی بات ہوئی تھی کہ یہ تباہ کر دیں گے، وہ تباہ کر دیں گے، سویلائزیشن مٹا دیں گے. لیکن اب توجہ محدود ہو کر صرف جہاز رانی کے تحفظ اور توانائی کی جو ہے سپلائی، انرجی سپلائی، اس کو برقرار رکھنے پر آ گئی ہے. تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے نا کہ واشنگٹن نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ایران کے ساتھ مکمل جنگ نہ صرف مہنگی بلکہ ایک غیر یقینی نتائج کی حامل ہوگی. اسی لحاظ سے کوئی واضح کامیابی نہیں، بلکہ یہ اپنا نقصان جو ہے اس کو محدود کرنے کا عمل ہے. لیکن جو آپ نے جو بات کہی وہ کچھ میں ذاتی طور پہ اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ امید افزا ایک راستہ بھی بن سکتا ہے کشیدگی کم کرنے کا. اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے دنیا کی توانائی کی سپلائی کی شہرگ ہے، اور اگر یہاں جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو جاتی ہے، چاہے فوجی نگرانی میں کیوں نہ ہو، تو فوری طور پر عالمی منڈیوں میں استحکام آ سکتا ہے، تیل کی قیمتیں سنبھل سکتی ہیں، انشورنس کا دباؤ بھی کم ہو سکتا ہے، اور حکومتوں کو دنیا کو سانس لینے کا موقع مل سکتا ہے. تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ محدود سیکیورٹی انتظامات بعد میں بڑے سفارتی حل کی راہ ہموار کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. ایران کے نقطۂ نظر سے اگر یہ آپریشن اس کی خود مختاری کو نظر انداز کر کے کیا جا رہا ہے، تو پھر رد عمل اس کا آئے گا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران جہازوں پر حملہ کرے گا؟ براہ راست امریکی بحریہ پر حملے کا امکان تو کم ہے، کیونکہ اس سے مکمل پھر دوبارہ سے جنگ جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو سکتی ہے. ایران بھی نہیں وہ چاہتا، اور وہ سبھی کے لیے نقصان دہ ہوں گے اس کے اثرات. لیکن امکان زیادہ یہ کہ وہ محدود اور حساب شدہ ٹارگیٹڈ قسم کے اقدامات کرے گا. ایران تک جو جہازوں کو رضا رومی صاحب، ایسے میں یہی سوال بنتا ہے جو آپ نے بات کہی نا، محدود اور حساب شدہ. ہم نے جنگ کے دوران بھی دیکھا کہ اس نے نیبرنگ کنٹریز میں بھی اور جہاں جہاں ہٹ کیا، ٹارگٹ کیا، اس نے ایک ریسٹرینٹ کے ساتھ مگر محدود اور ٹارگٹڈ ضرور اٹیک کیے اپنے دفاع کے لیے. یہ فرمائیے گا، اب وہ کہتا ہے کہ یہاں سے ہرمز کے اندر سے اس کے قوانین کے مطابق، اس کے حساب سے، اس کی پاسداران کے حساب سے کشتیاں موو کریں گی. آپ نے ہرمز کا ایک نقشہ بھی وہ جاری کرتے ہیں کہ یہ اب ان کے حساب سے نقشہ ہے. کیا ایز اٹ از اس کو رکھتے ہوئے چیزیں نارمل ہو پائیں گی؟ جی دیکھیے، وہ جو ریٹیلیٹری سٹیپس ہے ایران کے، ان میں مطلب یہ ڈرونز کی نگرانی اور جہازوں کو روکنا، یا حملے جو کہ براہ راست جن میں پلازیبل ڈینائبلٹی جیسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہوگا. تو مقصد ایران کا یہ کہ وہ اپنی موجودگی اور کنٹرول کا پیغام دے امریکہ کو اور دنیا کو، کیونکہ اب وہ یہ اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور وہ جو چاہے وہاں پہ کریں اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب یہی نقطہ ہے کہ یہاں پر یہ عائشہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اتنی بھاری عسکری موجودگی اور غیر واضح قواعد جب ہوں تو یہ سب مل کر غلط فہمی یا حادثاتی تصادم جو ہے اس کو جنم دے سکتے ہیں. تو ایسے ماحول میں چھوٹا سا واقعہ بھی تیزی سے بڑے بحران میں بدل سکتا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ ایران کو بھی بہت ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور امریکہ کو تو اب کیا ہی اللہ ہی حافظ ہے کہ جس طرح کی صدر ٹرمپ روزانہ کوئی نئی یہ لے آتے ہیں سوچ پالیسی. تو لیکن تھوڑا ٹون ڈاؤن ہوئے ہیں وہ بھی پچھلے 3-4 دن میں، جس حساب کی گفتگو کرتے ہیں. بالکل اپنی ضرورت کو ہوئے ہیں، کیونکہ حالات
اچھے نہیں ہیں یہاں امریکہ میں. ان کی جو اوپینین پولز ان کے حق میں وہ مزید نیچے گر گئے ہیں, اور لوگوں کی جو ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ اور بڑھ گئی ہے, کیونکہ گیس کی قیمتیں اور اوپر گئی ہیں پچھلے 2 دنوں میں. یہ مطلب پیٹرول کو گیس کہا جاتا ہے امریکہ میں. جی, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جانب سے CSS 2025 کے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے. 12,792 میں سے محض 342 امیدوار ہی تحریری اور زبانی امتحان پاس کر سکے ہیں, جبکہ صرف 170 امیدواروں کی تقرری کی سفارش کی گئی ہے, جن میں سے 86 خواتین اور 84 مرد امیدوار شامل ہیں. کیا کامیابی کی شرح 2006-7% رہنا صرف مشکل امتحان کی عکاسی نہیں, بلکہ گہری و پیچیدہ حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے, جہاں ہزاروں نوجوان برسوں کی محنت, وقت اور وسائل صرف کرنے کے باوجود اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے جسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف سمجھتے ہیں. CSS جو طاقت, اختیار اور سماجی وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے, آج بھی نوجوانوں کے لیے سب سے بڑی خواہش بنا ہوا ہے. ہر سال ہزاروں امیدوار اس امید کے ساتھ اس امتحان میں شریک ہوتے ہیں کہ وہ ملک کی اعلیٰ بیوروکریسی یعنی بابو کلچر کا حصہ بن سکیں گے. دوسری جانب دنیا تیزی سے مصنوعی ذہانت, انوویشن اور انٹرپرینورشپ کی طرف بڑھ رہی ہے, جہاں کامیابی کا معیار محض ایک نوکری نہیں بلکہ تخلیقی صلاحیت, مسئلہ حل کرنے کی مہارت اور نئے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت بن چکا ہے. مگر پاکستان کا تعلیمی نظام اب بھی بڑی حد تک یادداشت, رٹا اور روایتی امتحانی طریقہ کار تک ہی محدود ہے. یہ صورتحال محض ایک امتحان یا کیریئر کے انتخاب کا مسئلہ نہیں بلکہ گہرے سماجی اور تاریخی تناظر کی عکاسی بھی کرتی ہے, جہاں سرکاری عہدہ اور اختیار کو کامیابی کا سب سے بڑا پیمانہ سمجھا جاتا ہے. یہ صورتحال بہت جنم دیتی ہے کہ آج کے پیچیدہ اور تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں ایک جنرلسٹ آفیسر واقعی ہر شعبے کو مؤثر انداز میں چلا سکتا ہے. کیا واقعی ریاست کو آج بھی اتنی ہی بیوروکریسی درکار ہے جتنی ٹیکنالوجی سے قبل درکار تھی؟ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں سوال پینل کے لیے. CSS امتحان 2025 کامیابی کی شرح صرف 2.67%. پرکشش ریاستی ملازمت, مراعات اختیارات کے باوجود شرح کامیابی خطرناک حد تک کم. امیدواروں کی نااہلی یا نظام ہی قابلیت کا تعین نہیں کر پا رہا. رضا رومی صاحب, آپ تو پورے پروسیجر سے گزرے دہائیاں پہلے, یہ بتائیے گا کہ کس بات کی طرف یہ سب اشارہ ہے؟ امتحان اور نصاب کے اندر بنیادی تضاد ہے, کیا ہم سمجھنا چاہیں گے آپ سے؟ جی, بہت شکریہ عائشہ. اور دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا پیچیدہ ایک معاملہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ اس کا بھی ایک بہت بڑا جیسے کہنا چاہیے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ماسٹرز کی ڈگریز بھی لوگ لے لیتے ہیں, لیکن کریٹیکل تھنکنگ جسے کہا جاتا ہے یا انالیسس کرنے کی جو مہارت ہوتی ہے وہ نہیں سیکھ پاتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سارا جو امتحان ہے انگریزی میں ہوتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے. اس کی بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا پاکستان میں صرف انگریزی زبانی جو انگریزوں کی لیگیسی ہے اسی کی بنیاد کے اوپر سلیکٹ کیا جائے کینڈیڈیٹس کو CSS کے لیے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہوتا ہے. ہر حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم یہ CSS کا امتحان بہتر کریں گے. ابھی احسن اقبال صاحب نے بھی جب پچھلی بار وزیر تھے تو انہوں نے اعلانات کیے, ابھی بھی کوئی میرے خیال سے کچھ چل رہے ہیں تجاویز, لیکن بیوروکریسی کا غلبہ اتنا مضبوط ہے جو چلاتے ہیں سیاسی حکومتوں کو بیوروکریٹس کی, وہ کوئی تبدیلی نہیں ہونے دیتے. اب دیکھیے نا, FPSC کے تحت یہ جو امتحان ہے یہ نصاب اس کا بالکل بدلنے والا ہے. یہ 21ویں صدی سے متصادم ہے, غیر واضح ہے. پیپر سیٹنگ اور مارکنگ جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے, اور امتحان اکثر ایسے سکلز کو ترجیح دیتا ہے جو ایک مخصوص تعلیمی پس منظر, خاص طور پہ مضبوط انگلش لینگویج پہ کمانڈ سے جڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے اسٹرکچرل بائس ہے. اور آخر میں یہ آپ کو یہ بھی بات کہہ دوں کہ یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اب یہ امتحان ختم کر کے, جہاں پہ جرنلسٹ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا, اس کو ختم کر کے اسپیشلائزیشن کا دور ہے. یہ اس امتحان کی جگہ کئی مختلف امتحان ہونے چاہیے جو کہ ہر سروس کے لیے الگ امتحان میں ریکروٹمنٹ ہو, اور اس میں فرق قسم کے سکلز جو ہے ان کو اسیس کیا جائے.